آخری ہمارا پورشن ہے جی 10 منٹ میں یہ زیادہ یوں سمجھے کہ ہمارے جتنا لیکچر ہے اس میں سے اس کا یہ مغز ہے الفقہ، اسی وجہ سے ہم اس کو آخر میں رکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے فقہ کا پورشن ہے جی طہارت۔ طہارت سے مراد ہے نجاست یعنی گندگی اور ناپاکی کو دور کرتے ہوئے پاکیزگی حاصل کرنا۔ طہارت کا کیا معنی ہے جی؟ پاکیزگی حاصل کرنا، خواہ وہ ظاہری نجاست ہو یا باطنی نجاست۔ شریعت کی اصطلاح میں ایک خاص صفت سے عبارت ہے جس کا حکم صاحب شریعت نے اس لیے دیا کہ جسم پاک ہو جائے اور نماز درست ادا ہو جائے۔ طہارت کی جو اقسام ہے، ایک ہے طہارت ظاہری اور ایک ہے طہارت باطنی۔ جس طرح ہم نے نجاست ظاہری نجاست باطنی پڑھی، طہارت باطنی کیا ہے؟ اپنے دل سے حسد کو نکالنا، بغض کو نکالنا، کینہ کو نکالنا، نفرتوں کو ختم کرنا، غصہ وغیرہ کو ختم کرنا۔ اور طہارت ظاہری جو ہمارا مقصود ہے یہاں پر جو ہم نے پڑھنا ہے، طہارت ظاہری سے مراد 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے جی طہارت صغریٰ اور ایک ہے طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ سے مراد ہے وضو کرنا۔ طہارت صغریٰ سے کیا مراد ہے جی؟ وضو کرنا۔ اور طہارت کبریٰ سے مراد ہے غسل کرنا۔ اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو اس نجاست کو، گندگی کو دور کرتے ہوئے غسل کا اہتمام کرنا، یہ طہارت کبریٰ ہے۔ پھر ایک ہو گیا وضو، ایک ہو گیا غسل۔ وضو کو ہم نے طہارت صغریٰ کے نام سے یاد کیا، غسل کو طہارت کبریٰ کے نام سے یاد کیا۔ تیسری چیز ہے، جب ہمیں وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے پانی دستیاب نہ ہو اور پانی کے ملنے کی امید بھی نہ ہو، تو ان دونوں کے مد مقابل تیمم، اس کا اہتمام کرنا، یہ بھی طہارت ظاہری کا ایک حصہ ہے۔ تو اس پورشن میں ان میں سے یعنی وضو، غسل اور تیمم، ان میں سے آج ہم پڑھیں گے وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کا مشروع طریقہ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو سورہ مائدہ کی، سورۃ المائدہ یعنی سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 6۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس سے وضو کے 4 فرائض ثابت ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا، دھو لو، وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ ارجلکم کا عطف پیچھے جو پہلا ہم نے فعل پڑھا ہے فاغسلوا، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ ان کو بھی کیا کیا جائے گا؟ دھویا جائے گا۔ اب اس آیت کے اعتبار سے 4 فرائض ہیں جی وضو کے۔ یہ 4 فرائض ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے۔ کون سے 4 فرائض ہیں جی؟ نمبر 1 آپ بتائیں گے، چہرہ دھونا۔ نمبر 2 کونیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ نمبر 3 سر کا مسح کرنا۔ یہ جو فرض ہے یہ 4تھائی سر کا مسح ہے، یعنی سر کے دیکھیں ایسے ایسے، تو ایک جو پورشن بچتا ہے اس کو 4تھائی کہتے ہیں۔ اگر 4تھائی کر دیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ آگے پورے سر کا مسح کرنا وہ مصنون طریقہ ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، 4تھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا، یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جتنے فرائض ہیں
ان اعضاء کا اس قدر اہتمام کرنا کہ سوئی کے نکے کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے، تاکہ پورا مکمل اہتمام ہو سکے۔ اب جہاں تک تعلق ہے چہرے کا، یہ دیکھیے گا یہاں سے ہماری یہ بال شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ مکمل چہرہ ہے۔ اس کو اس انداز میں دھونا کہ ہمارے چہرے کے تمام تر حصے تک ہمارا کیا ہو جائے، پانی پہنچ جائے۔ اگر داڑھی گھنی ہے تو اس مکمل داڑھی کو دھونا یا جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر داڑھی پتلی ہے جس میں سے نیچے سے جلد نظر آتی ہے تو اس میں اس جلد تک پانی پہنچانا بھی کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ گھری داڑھی ہے تو اس کا آگے خلال ہے، وہ آگے سنت میں ذکر ہوگا۔ اسی طرح ہاتھ، بازو اور یہ کونی، ٹھیک ہے جی، کونی سمیت دھونا ہے۔ بعض اوقات ہم جب دھوتے ہیں تو جلدی میں صرف ایسے پانی ڈالا، بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے ایسے پانی لیا چولہے میں اور ایسے ڈالا، یہاں سے بہہ گیا، ممکن ہے نیچے سے جگہ خشک رہ جائے۔ تو اس میں دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو چونکہ بڑا آسان اور وافر مقدار میں پانی بھی ہے اور طریقہ بھی ہے کہ پورے یہاں سے لے کر نل کے نیچے کی جائے اور ہاتھ کے ساتھ ملتے ہوئے پورے اس حصے کو دھویا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ وضو کر کے جب اٹھتے ہیں تو یہ کونی کچھ دوستوں کی نظر آتا ہے جی یہ خشک رہ گئی ہے، اس میں سے کوئی سا خشک نہ رہنے پائے۔ اسی طرح پاؤں دھونا، پاؤں میں باقاعدہ جو ٹخنے ہیں ان کو بھی مکمل دھونا۔ یہ تھے وضو کے 4 فرائض۔ کتنے ہو گئے جی؟ 4 فرائض۔ آگے جی وضو کی سنتیں۔ نیت کرنا، نیت حقیقت میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ بالفرض مسجد میں تشریف لاتے ہیں تب، یا گھر میں آپ نفل پڑھنے لگے ہیں تب، یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے ہیں تب آپ کہتے ہیں جی کہ میں طہارت حاصل کر لوں۔ جب آپ اٹھ کے طہارت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، حقیقت میں وہی دل کے اندر جو آپ کا ارادہ تھا وہ نیت ہی ہے۔ باقی زبان سے اگر آپ یہ کہہ بھی لیتے ہیں کہ میں نماز ادا کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور دیگر عبادات کے لیے طہارت حاصل کر رہا ہوں، تو یہ نور اللہ نور ہو جائے گا۔ زبان کے ساتھ نہ بھی کہیں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو نیت کرنا، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر کا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ حضور نے فرمایا ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے، خیر کا کام، اس میں سے برکت کو اٹھا لی جاتی ہے۔ یعنی ایسے کہ تم بریدہ جانور، جیسے وہ بے حسن سا لگتا ہے ایسے کام میں سے حسن اٹھ جاتا ہے اگر اس کو بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے۔ تو وضو کرنے کے لیے جب بیٹھے پہلے آگے نیت، پھر اس کے بعد کیا کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ دونوں ہاتھوں کو کلائی تک 3 بار دھونا۔ یہ اب یہ وضو کا سنت طریقہ بھی ہے، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں۔ ہاتھوں کو دھو لیا، دھوتے وقت کیا کرنا، پہلے دائیں ہاتھ کو دھونا پھر بائیں ہاتھ کو دھونا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح بائیں بازو کو پہلے دھونا، پھر دائیں کو پہلے دھونا، پھر بائیں کو دھونا۔ پاؤں دھونے لگے ہیں تو دائیں کو پہلے دھونا۔ تمام اعضاء بدنیہ جو دو ہیں ان میں کیا کرنا، دائیں کو پہلے دھونا، بائیں کو بعد دھونا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، مسواک کرنا، دائیں ہاتھ سے پانی لے کر 3 بار کلی کرنا، یعنی دائیں ہاتھ میں اس میں چولہے میں پانی لینا ہے، ایک بار منہ میں ڈالا، کلی کے باہر نکالا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، 3 بار کلی کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح اگر روزہ دار نہ ہو، حالت روزہ بھی نہ ہو تو غرغرہ کرنا، یعنی اوپر منہ کر کے پانی کو اپنے منہ کے اندر ہی گھمانا تاکہ یہ جو ہماری حلق کی یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے۔ یہ یاد رہے کہ غسل میں یہ فرض ہے، وضو میں یہ سنت ہے۔ صرف اگر کلی کر کے آپ پانی باہر گرا دیتے ہیں تو تب بھی وضو ہو جائے گا، اور اگر حالت روزہ میں ہے تو غرغرہ نہ کیا جائے، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پانی کا قطرہ جو ہے وہ حلق سے نیچے چلا جائے، تو اس کیفیت میں روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو صاف کرنا، داڑھی کا خلال کرنا،
اب یہ آپ دیکھیں کہ 7ویں نمبر کے بعد جب 8ویں نمبر پہ پہنچے ہیں تو درمیان میں یہاں پر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ چہرہ دھونا، کیونکہ وہ اوپر فرائض میں ذکر ہو چکا ہے۔ اچھا، جب چہرے کو دھو رہی ہے تو داڑھی کا خلال کرنا، دائیں ہاتھ کو پانی کے ساتھ بھگو کے، جیسے ہم انگلی میں کنگھی کی جاتی ہے، خلال کیسے کرتا ہے داڑھی کا، یہ نیچے یہاں سے اپنی انگلیوں کو داڑھی میں ایک بار ایسے کر دینا اور اوپر سے ایسے کر دینا، یہ خلال ہے اور یہ سنت ہے۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، یہ ہاتھ ہے، یہ جو جگہ ہوتی ہے تاکہ کہیں میں سے کوئی جگہ کچھ نہ رہ جائے، ایسے کر لیں، یا انفرادی طور پہ ایسے کر لیتے ہیں، یہ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا کیا کرنا، خلال کرنا، اس کا بھی مین مقصد ہے تاکہ ان پوروں کے اندر بھی کیا ہو جائے، پانی ہو جائے۔ وضو میں دھلنے والے ہر حصے کو 3 بار دھونا، ایک بار بھی اگر دھو لیں گے تو کافی ہوگا، لیکن سنت کریم مانا ہے کہ کیا کیا جائے، تمام اعضاء کو 3 بار دھویا جائے۔ پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے باہر ہے ان کا مسح کرنا، وضو میں دھلنے والے حصوں کو پے در پے دھونا، یعنی ایک حصہ کے سوکھنے سے پہلے دوسرے حصہ کو دھو لینا۔ بعض اوقات نوجوان مل کے بیٹھے وضو کرتے ہوئے تو ادھر وضو ہو رہا ہوتا ہے، ادھر ساتھ ساتھ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کلام سے اجتناب کیا جائے، پرہیز کی جائے۔ پھر وضو کرتے ہوئے ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، اور اس ترتیب کو مد نظر رکھنا کہ اگلا عضو دھونے سے پہلے والا عضو خشک نہ ہو، خشک ہونے سے پہلے اگلے کو کیا کر لینا، دھو لینا۔ اسی طرح یہ سر کا مسح یقیناً آپ سارے کرتے ہیں، پتہ بھی ہے۔ پورے سر کا مسح، یہ جو آپ جب دونوں اپنے ہاتھوں کو ایک بار آپ نے پانی کے ساتھ تر کر لینا ہے، تر کرنے کے بعد یہ 3 انگلیاں، یہ 2 انگلیاں اور یہ انگوٹھے، اس کو آپ نے سائڈ پہ کر لینا ہے، ان 3 انگلیوں کے ساتھ یہاں سے لے کے پیچھے تک لے جائیں گے، پھر یہاں سے لے کے یہ والا حصہ اس کو کور کرنے کے لیے ایسے لے آئیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کان کا مسح ہم نے کرنا ہے، یہ جو انگلی ہے اس کو پہلے کان کے سوراخ میں ایسے، پھر یہ جو درزے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تک، اور پھر یہ انگوٹھے کے ساتھ اپنے کان کے پیچھے یہ، اور یہ جو تھیلیاں ہیں ان کی جو پیچھے والی جگہ ہے، چونکہ اب ہماری ابھی تک یہ ہماری ہے تر، اس کو ہم نے ایسے کر کے گردن کا مسح کر لینا۔ اس طرح یہ مکمل مسح کرنا یہ سنت ہے، اور اگر چوتھائی سال کا مسح کر لیتے ہیں تو وہ فرض ہے۔ اس سے آگے جی یہ امام نسائی سیاستہ کی جو حدیث کی 6 کتابیں ان میں سے نسائی شریف، امام نسائی نے یہ حدیث لے کے آئے ہیں جو ہمارا احناف کا وضو کا طریقہ ہے، اس حدیث سے اس کا استنباط کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے وضو کا پانی طلب فرمایا، میں نے وضو کا پانی لا کر خدمت میں پیش کیا، آپ نے وضو فرمانا شروع کیا، آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے قبل دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، میں نے کیا دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے کلی فرمائی، پھر 3 دفعہ ناک صاف کی، بعد ازاں آپ نے منہ کو 3 دفعہ دھویا، یعنی ناک میں پانی چڑھایا، اس کو صاف کیا، اس کے بعد آپ نے کیا 3 مرتبہ آپ نے چہرہ مبارکہ کو دھویا، پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح دھویا، پھر آپ نے اپنے سر مبارک کا 1 دفعہ مسح فرمایا، اس کے بعد دائیں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 دفعہ دھویا، پھر ایسے ہی بائیں کو، اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر پانی لانے کا حکم صادر فرمایا۔ میں نے برتن جس میں وضو کا بچا ہوا پانی تھا حاضر خدمت کیا تو آپ نے کھڑے کھڑے اس سے پانی کو پی لیا۔ پہلے آپ جانتے ہیں یہ بزرگ زیادہ اچھی طرح اس کی تائید فرمائیں گے کہ استنجا خانہ کے لیے الگ برتن رکھتے تھے اور وضو کے لیے الگ برتن رکھتے تھے، اور وضو کا بچا ہوا پانی مثلا وضو بار کیا، اس کے بعد اس برتن میں ابھی پانی ہے تو اس میں سے پانی کو پینا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں جب مولا کائنات میرے والد گرامی نے پانی پیا نا
تو میں نے حیران ہو کر آپ کی طرف دیکھا، ادھر پانی پی رہے ہیں ادھر کھڑے ہیں۔ تو مولا کائنات آپ نے فرمایا بیٹا جان حیران نہ ہو، کیونکہ میں نے آپ کے نانا جان کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا جیسے آپ مجھے کرتا دیکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اسی طرح وضو فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر نوش فرماتے تھے۔ اور اگر آج کی اس دور میں چونکہ جب ہمارے پاس نل وغیرہ کا سسٹم ہے تو اس میں اس سنت کو اگر پورا کرنے کے لیے وضو کے بعد ایک گھونٹ پی لے تو سرکار کی سنت ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا دوسرا لیکچر۔